اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقیم. اب یہ بیوقوف لوگ یہ سوال اٹھائیں گے کہ کس چیز نے برگشتہ کر دیا ان لوگوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر وہ اب تک تھے. ان کو یہ جواب دے دو کہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ ہی کے ہیں، وہ رہنمائی فرماتا ہے جن کی چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف. اوپر کا جو مضمون ہے وہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ان شریر لوگوں کا ذکر ہوا ہے جو مسلمانوں کو اس مغالطے میں ڈالنا چاہتے تھے کہ تم بھی ایمان کے مدعی ہو، ہم بھی ایمان کے مدعی ہیں، تو ہم میں تم میں فرق کیا ہے؟ تو ہمارا موقف تسلیم کر لو، ہم تمہارا موقف تسلیم کرتے ہیں. سمجھ گیا؟ تو ان کا جواب تفصیل کے ساتھ دیا ہے نا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا مسلح بڑا دانشمند سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ نہایت ہی شریر اور مفسد لوگ ہیں. اور اس کے بعد اسی ٹیپ کے بند پر آیت ختم کیے جس پر بار بار ختم ہوتی ہے کہ ان کا سارا اعتماد اپنے اگلوں کے کیے ہوئے اعمال پر ہے، اپنی ذمہ داریاں ان کو نہیں معلوم ہے کہ ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے. حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ان سے جو کوشش ہونی ہے ابراہیم، اسحاق و یعقوب کے اعمال کی نہیں ہونی ہے، بلکہ خود ان کے اعمال کی اور ان کی کارناموں. اس ٹیپ کے بند کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہوا اور ان کی بات تازہ شرارتوں کی طرف توجہ دلائی. تازہ شرارتوں میں سے یہ بات تھی کہ ایک عرصے تک تو قبلہ مشترک تھا، یعنی مکے میں جب تک آپ تھے تب تک تو آپ نماز جو پڑھتے تھے تو یوں بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہ تھا کہ جن امور میں آپ کو دین کی واضح کوئی ہدایت بھی معلوم ہوتی تھی ان میں آپ اہل کتاب کے طریقے پر عمل کرتے. اس لیے کہ اہل کتاب کا طریقہ بہرحال اسلام کے مسلم اصولوں کے مطابق بھی تھا تو الہامی نا، پڑھائی احکام کے اوپر مبنی تھا. اس طرح کے معاملات میں آپ کا عمل اسی پر ہوتا تھا. اس وجہ سے آپ نے قبلہ کے لیے جب نماز کا آغاز ہوا تو قبلہ کے لیے اسی کو اٹھا، اور اس میں ایک آسانی بھی تھی، وہ یہ کہ آپ نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو مکے میں یہ ممکن تھا کہ آپ اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ قبلہ ابراہیمی اور بیت المقدس دونوں سامنے ہوں، تو کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا. اس لیے کہ یہ چیز آپ کو معلوم تھی کہ آپ کی بعثت ملت ابراہیم پر ہوئی ہے، اور یہ بات بھی معلوم تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا قبلہ ہی ہے. لیکن چونکہ اس وقت تک وہ ایک بتخانہ تھا، اس وجہ سے آپ نے اہل کتابی کا طریقہ اختیار کیا، اور مکے میں چونکہ یہ ممکن تھا کہ دونوں قبلے بیک وقت دونوں کا مواجہ ہو سکے، اس لیے اس میں کوئی آپ طبیعت میں انقباض بھی نہیں محسوس کرتے تھے. لیکن جب قبلہ کی تعویل ہو گئی
تو اہل کتاب نے ایک اور فتنہ اٹھایا کہ ہم تو قریب تک لانے کی کوشش کر رہے تھے، یہ اور دور تر ہو گئے، اور یہ کیا بے تکی بات ہے کہ اب تک تو ہمارے قبلہ کی طرف یہ نماز پڑھتے رہے اور اب انہوں نے اپنا قبلہ بھی بدل دیا۔ ظاہر ہے کہ ان کی خواہشوں کی یہ بات بالکل خلاف ہوئی۔ وہ تو یہ خواہش رکھتے تھے کہ یہ ہمارا کچھ موقف بھی تسلیم کرے، ہم ان کا کچھ تسلیم کریں اور دونوں مل ملا کے کوئی ایک دین قائم کریں، لیکن تحویل قبلہ کی وجہ سے یہ خلیج اور زیادہ وسیع ہو گئی۔ تو یہ ابھی قریبی واقعہ ہوا تھا، اس وجہ سے اس کو سیقول الصفحاء کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب تک جو باتیں بنا رہے تھے بناتے رہے، لیکن اب نئی بات یہ بھی بنائیں گے۔ سیقول الصفحاء نے اب کہیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کا واقعہ اس سے کچھ ہی پہلے ہے، اور ان لوگوں کو کہا ہے بیوقوف۔ سمجھ گیا؟ بیوقوف اس وجہ سے کہ یہ مدعی تو تھے ملت ابراہیم پہ ہونے کے، بات فقط ان کو یہی کہنا کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اور اسحاق اور یعقوب نے ہم کو اسی ملت کی تعلیم دی جو ابراہیم کی ملت ہے۔ بلکہ جو کہیے کہ مکہ سے جہاں تک تعلق ہے وہاں سے تو انہوں نے حضرت ابراہیم کا بالکل تعلق ہی منقطع کر دیا تھا۔ مکے کی تاریخ سے حضرت ابراہیم کا کوئی تعلق تورات کے ریکارڈ میں نہیں، حذف کر دیا گیا بالکل۔ لیکن مدعی اس بات کے تھے، تو فرمایا کہ باوجود اس کے کہ ملت ابراہیم پر ہونے کے مدعی ہیں، لیکن اب جب اصل قبلہ ابراہیمی کی طرف مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے تو یہ اس پر بھی اعتراض اٹھائیں گے کہ آخر ان لوگوں کو ان کے سابق قبلے سے کس چیز نے برداشت کرا۔ تو اصل حقیقت کے لحاظ سے ان کو اس پر خوش ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ جب وہ مدعی ہیں کہ ہم ملت ابراہیم کے وارث ہیں تو ملت ابراہیم کا اصلی قبلہ تو یہی ہے، لیکن چونکہ بیوقوف لوگ ہیں تو جس چیز پہ ان کو خوش ہونا چاہیے اس کے اوپر بھی اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ سیقول الصفحاء، اب یہ بیوقوف لوگوں میں سے جو بیوقوف ہیں یہ اعتراض کریں گے کہ ما واللہ من قبلۃ التی کانوا علیہا، اس قبلہ سے ان کو کس چیز نے برگشتہ کر دیا، یعنی اس میں کیا خرابی نکل آئی؟ اب جب اس پر تھے تب اسی پر آنا چاہیے تھا، اب یہ جو اس کو بدل دیا گیا تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کے تحت نہیں بلکہ اپنی خواہشوں کے تحت اور اپنی مصلحتوں کے تحت یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ سمجھ گیا؟ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو کوئی دخل نہیں۔ فرمایا کہ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی کے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، اور وہ رہنمائی فرماتا ہے جن کی چاہتا ہے سیدھی راہ کی۔ یہ جواب ہے ان کے اعتراض کا کہ ان کو قبلہ سے کیا تعلق، ان کا قبلہ یا تو مشرق ہے یا مغرب ہے۔ یہود کا قبلہ مغرب تھا اور نصارہ کا مشرق تھا۔ بیت المقدس کے اندر تو وہ جو کچھ بھی عبادت وغیرہ کرتے تھے رسوم، بہرحال انہی رسوم کے مطابق کرتے تھے جو پہلے چلے آ رہے تھے، لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد یہود کا قبلہ مغرب ہو جاتا تھا اور وہ نصارہ کا مشرق۔ یہ کیوں ہو جاتا تھا اس کے وجوہ میں نے بیان کیے ہیں۔ نصارہ نے تو مشرق کی طرف اس لیے اختیار کیا ہوگا کہ ویمن کورٹ یعنی عورتوں کا جو عبادت خانہ تھا جس میں حضرت مریم نے اعتکاف کیا تھا وہ مشرق جانب تھا، بیت المقدس ٹیمپل کے مشرقی جانب میں تھا۔
تو اس لیے انہوں نے مشرق اختیار کیا. اب یہ ہے کہ باہر کے وہاں سے نکلنے کے بعد اصل چیز جو قبلہ کی حیثیت ان کے یہاں کر گئی اختیار، وہ بیت المقدس نہیں رہا بلکہ مشرق یا مغرب ہو گیا. آپ کو تو اس طریقے سے باندھا گیا ہے نا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں بیت اللہ کی طرف کریں گے. سمجھ گئے آپ؟ اس لیے کہ آپ کا مشرق اور مغرب شمال و جنوب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کے جس خطے میں بھی ہو، آپ یہاں تو مغرب کی طرف پڑتا ہے تو اس لیے آپ مغرب کی طرف کرتے. لیکن وہ لوگ بھی ہوں گے جن کے لیے قبلہ جو ہے مشرق ہوتا ہوگا، شمال ہوتا ہوگا، جنوب ہوتا ہوگا، یہ ہوتا. تو اللہ بھی نے یہ اعتراض کیا ان کے اوپر کہ ان بدبختوں کو، بیوقوفوں کو قبلہ سے کیا تعلق؟ ان کا قبلہ تو اب مشرق اور مغرب ہے. قبلہ کا درد تو ان کو ہو کہ جو قبلہ کی طرف رخ کرتے ہوں. یہ تو مشرق و مغرب کے شاید آئی. اور یہ واقعہ ہے کہ عوام کا ذہن تو اس طریقے کا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو سمجھتے ہوں گے کہ قبلہ مغربی کی طرف ہے. ان کو یہ نہیں معلوم کہ اس وسیع دنیا میں کتنے مسلمان ہیں جو مشرق کی طرف پڑھ رہے ہیں اور کتنے مسلمان ہیں جو شمال کی طرف پڑھ رہے ہیں اور کتنے مسلمان ہیں جو جنوب کی طرف پڑھ رہے ہیں اور ہمارا مغرب کی طرف پڑھ رہے ہیں. لیکن حقیقت میں ہمارا قبلہ تو قبلہ ابراہیمی ہے، بیت اللہ ہے. تو فرمایا کہ اب یہ تو مغرب اور مشرق کے چکر میں ہیں، ان کو قبلہ سے کوئی تعلق نہیں. یہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے جن کو چاہتا ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم جو یہ قبلہ ہے، قبلہ ابراہیم. اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی قبلہ کی طرف ہوئی تھی، ملت ابراہیم کو ہی ہے اور ملت ابراہیم کا قبلہ یہی ہے، اس لیے یہ ضرورت تھی کہ ایک وقت آئے کہ جب کہ آپ کا رخ اس کی طرف ہو جائے، بیت اللہ کی طرف. چنانچہ ہو گئے. یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ بیت المقدس اصل قبلہ تو ملت ابراہیم کا قبلہ جو ہے وہی قبلہ ہے. اصل بیت عتیق تو یہی ہے نا. جب بیت المقدس تعمیر ہوا ہے تو اس میں بھی جو اصل ان کی قربانی تھی جس کو قدس الاقداس کہتے ہیں، اس کا رخ جانب جنوب میں تھا. تو جانب جنوب میں جب ہوگا تو وہ گا متوجن علاقے ملت ابراہیم ہوگی. سمجھ گئے نا؟ بیت المقدس میں قدس الاقداس جو اصل ان کی قربانی تھی نا، اس کا رخ جو ہے جانب جنوب میں تھا. اور اس کی بڑی تصریح کے ساتھ ہدایات ہیں کہ یوں جانب جنوب میں یوں بنانا اور دہنے ہاتھ یہ رکھنا اور بائیں ہاتھ یہ رکھنا، ادھر شمعدان ہو، ادھر یہ قربانی کیا جائے، ادھر اس طریقے سے ساری تصریحات. تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ معقول وجہ تو یہی ہو سکتی ہے کہ یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے بلکہ بیت اللہ کو قبلہ بنا کر کے قربان گاہ کی تعبیر اس طریقے سے. سمجھ گیا؟